تفصيل المقام أنه لا يخفى أن متعلق التصديق إما نفس مفهوم القضية ومعناها المستقل بصورة الموضوع والمحمول الملحوظين باللحاظ الاستقلالي والنسبة الرابطة من حيث هي رابطة أي ملحوظة بلحاظ غير استقلالي كما هو محتمل عبارة البعض أو الموضوع والمحمول حال كون النسبة رابطة بينهما كما هو مختار بعض الأذكياء ونسب هذا الاحتمال إلى الشيخ أيضا وإما النسبة من حيث هي رابطة كما هو المشهور بين الجمهور وإما النسبة بعد أن تلاحظ باللحاظ الاستقلالي وسيرورتها معنى اسميا وهذا الاحتمال مما لم يعلم به قائله وإما المعنى الإجمالي الذي يفصله العقل إلى الموضوع والمحمول والنسبة رابطة من حيث هي رابطة. والإجمال يطلق على ثلاثة معان الأول كما في الحد والمحدود فيكون الموضوع والمحمول من الأجزاء العقلية بهذا المعنى الإجمالي والقول بالإجمال بهذا المعنى في هذا المقام مما ينبغي ألا يتهي عليه عاقل كيف واتحاد الوجود بين المقولات المتباينة من المستحيلات عندهم ويفضي إلى صحة الحمل بين النسبة وصورة الموضوع والمحمول ولا يكفى أنه منتف بالضرورة. والثاني اب متعلق تصدیق میں ماتن نے جو فرمایا کہ والنسبت انما تدخل فی متعلق الحکم بالتبعیت کہ نسبت جو ہے یہ تصدیق کے متعلق میں داخل تو ہے لیکن بالتبع داخل ہے. بالذات متعلق تصدیق نہیں ہے. نسبت بالذات متعلق تصدیق ہو بالتبع داخل ہے. تو حمداللہ رحمہ اللہ تعالی چونکہ متعلق تصدیق کی بحث چھیڑی ہے ماتن نے تو پہلے حمداللہ رحمہ اللہ تعالی متعلق تصدیق میں وہ جو 7 مذاہب تم نے پڑھے ہیں نا ان کا ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد احقاق حق اور ابطال باطل کریں گے کہ ان 7 میں سے کون سا احتمال حق ہے اور کون کون سے باطل ہے. تو ماتن کی عبارت سے بھی ابطال باطل پر استدلال کریں گے. ماتن کی عبارت سے بھی یہی پتہ لگتا ہے کہ یہ احتمالات باطل ہیں, یہ اقوال باطل ہیں اور یہ حق ہے. تو پہلے بتاتے ہیں کہ میاں ایک احتمال تو یہ ہے کہ متعلق تصدیق معنی القضیہ ہو. مفہوم اور معنی چونکہ ایک چیز دونوں کا اطلاق کرتے ہیں. معنی القضیہ, معنی القضیہ کی کیا تفصیل ہے تو بتاتے ہیں کہ قضیے کا جو معنی ہے اس میں موضوع کی صورت محمول کی صورت یہ دونوں داخل ہیں لیکن دونوں ملحوظ ہیں استقلال کے ساتھ, ملحوظ بالذات ہے اور ان کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت رابطی ہے اور وہ نسبت غیر مستقلہ ہے. معنی القضیہ سے یہ مراد ہے کہ موضوع محمول کی صورتیں تو ملحوظ بالذات ہیں اور نسبت جو ہے وہ ملحوظ بالتبع ہے.
وہ غیر مستقل نسبت ہے، مستقل نہیں ہے. یہ ہے معنی قضیہ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ جو قول ہے اس کی نسبت مختلف 3 ائمہ کی طرف ہوئی ہے. میر باقر داماد رحمہ اللہ تعالی کی طرف بھی اس کی نسبت ہے. قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی اس کی نسبت ہے. امام فخر الدین رازی کی طرف بھی اس کی نسبت ہے رحمہ اللہ تعالی. لیکن بہرحال میر باقر داماد کی طرف اس کی نسبت جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے. تو آپ نے پہلے پڑھا کہ میر باقر داماد کے نزدیک متعلق تصدیق جو ہے وہ قضیہ مجملہ ہے. یاد ہے؟ یہ ہے وہ قضیہ مجملہ. سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ موضوع کی صورت، محمول کی صورت یہ تو ملحوظ اور ملتفت الیہ بذات ہو، مستقل ہو، اور نسبت رابطی بیچ میں غیر مستقل ہو. تو اس سے تعبیر کرتے ہیں معنی قضیہ سے بھی، مفہوم قضیہ سے بھی، اور قضیہ مجملہ سے بھی. یہ ایک قول ہے متعلق تصدیق میں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ دوسرا قول جو ہے وہ میر زاہد ہربی کا ہے رحمہ اللہ تعالی کہ میاں حقیقت قضیہ، یاد ہے، یعنی موضوع محمول بشرط نسبت. سمجھ آئیے؟ لیکن نسبت اس میں بھی رابطی ہوگی، بشرط نسبت ہو. چونکہ موضوع محمول کو موضوع محمول کہو گی جب کہ ان کے درمیان میں نسبت ہو. نسبت نہیں ہے تو پھر تو مفردات ہے، تو نسبت ہوگی ضرور، لیکن وہ نسبت رابطی نسبت ہوگی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو وہ نسبت اس حقیقت قضیہ میں داخل نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے شرط ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ہے میر زاہد رحمہ اللہ تعالی کا قول کے متعلق تصدیق یہ حقیقت قضیہ ہے. اور حقیقت قضیہ کی تفسیر یہ ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کہتے یہ جو میر زاہد کا قول ہے شیخ ابو علی سینا کی طرف بھی اس کی نسبت ہے کہ ابو علی سینا نے بھی یہی بات کہی ہے کہ متعلق تصدیق جو ہے وہ یہ حقیقت قضیہ ہے، موضوع محمول بشرط نسبت. سمجھ میں آ گئی ہے؟ 2 قول ہوئے. تیسرا قول متعلق میں یہ ہے کہ وہ امن نسبت من حیث ہی رابطہ. سمجھائیے کہ نسبت غیر مستقلہ، وہ قدما کا جو قول تھا یاد ہے کہ یہ نسبت غیر مستقلہ جو ہے من حیث ہی رابطہ، یہ نسبت غیر مستقلہ متعلق تصدیق ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ 3 قول ہو گئے. چوتھا قول وَإِمَّا النِّسْبَةُ بَعْدَ أَن تُلَاحَظَ بِاللِّحَاظِ الِاسْتِقْلَالِي، دیکھا، وَصَيْرُورَتِهَا مَانًا اسْمِيًّا. ہاں
کہ متعلق تصدیق نسبت مستقلہ ہے، وہ نسبت ملحوظ اور ملتفت الیہ بالذات ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب نسبت کو ملتفت الیہ بالذات بناؤ گے تو وہ تو مستقل ہو جائے گی، معنی اسمی بن جائے گا، وہ معنی حرفی نہ رہا پھر، کیونکہ پڑھ چکے ہو کہ ملتفت الیہ بالذات شے بن جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ مستقل ہوتا ہے۔ استقلال اور عدم استقلال کا دار و مدار تو التفات پر ہے، التفات بالذات ہے تو شے مستقل، ملتفت الیہ بالذات ہے تو شے مستقل۔ تو چوتھا قول یہ ہوا کہ میاں یہ نسبت مستقلہ جب یہ نسبت ہو ملحوظ اور ملتفت الیہ بالذات ہو جائے تو یہ معنی اسمی بن گیا، اور یہی متعلق تصدیق ہے۔ سمجھے ہو؟ اچھا، کہتے ہیں یہ جو مستقلہ نسبت والی باتیں بتا دیا تھا میں نے، فرماتے ہیں اس کا قائل ہمیں معلوم نہیں ہے۔ الحمدللہ فرماتے ہیں کہ ہے تو بات موجود، اور ایک مذہب ہے یہ بھی کہ یہ متعلق تصدیق ہے، لیکن یہ کس کا مذہب ہے تو وہ کس کے والی بات ہمیں معلوم نہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ تو بات ہوئی، یہ چار احتمالات یہاں پر نقل ہوئے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ فرماتے ہیں بعض علماء نے یہ قول کیا کہ میاں معنی اجمالی، قضیے کا معنی اجمالی یہ ہے متعلق تصدیق۔ تو قضیے کا معنی اجمالی کی تفصیل فرماتے ہیں، یہ کیا مطلب؟ کہتے ہیں الذی یفصلہ العقل الی الموضوع والمحمول والنسبۃ الرابطۃ من حیث ہی رابطۃ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ معنی اجمال، قضیے کا معنی اجمالی کا یہ مطلب ہے کہ قضیے کو من حیث الاجمال لے لو، آگے پھر جب اس کو عقل کے حوالے کرو گے تو عقل اس کی تین جزء نکالے گی، ایک موضوع، محمول اور نسبت غیر مستقلہ۔ سمجھ آئیے؟ نسبت رابطی، یہ معنی اجمالی ہے قضیے کا۔ اب اس میں اجمال والی بات آ گئی، اس احتمال میں اجمال کی بات آ گئی، اس لیے حمداللہ فرماتے ہیں اجمال کے تین معنی آتے ہیں۔ ہمیں آ گئی ہے؟ تو لہذا اجمال کے جب تین معنی ہوئے تو ان میں سے ایک معنی جو ہے وہ تو متعلق تصدیق میں داخل نہیں ہو سکتا، تصدیق کا تعلق اس سے نہیں ہو سکتا۔ جیسے فرماتے ہیں کہ پہلی قسم اس کا اجمال کا، اجمال فی الحد والمحدود۔ ہمیں آ گئی ہے؟ دیکھو میاں، محدود میں اجمال ہوتا ہے اصل میں، حد میں تو پھر اس کی تفصیل ہوتی ہے، تو حد کو ویسے تردن للباب ذکر کرتے ہیں اس کے ساتھ تاکہ محدود سمجھ میں آ جائے۔
تو اصل اجمال جو ہے وہ محدود میں ہوتا ہے. سمجھ آئیے. آپ کہتے ہیں یار کلی کیا چیز ہے؟ تو کلی میں اجمال ہے. اس کی جب حد آپ بیان کریں گے تو وہ ساری حد کلی کے لفظ کے پیٹ کے اندر ہے نا. جبھی تو آپ نے کلی کے پیٹ کو کھریدا تو آپ نے نکال دیا کیا کہ ما لا یمتنع فرض صدقہ علی کثیر. یہ سارا کچھ کلی کے پیٹ کے اندر تھا. ما لا یمتنع فرض صدقہ علی کثیر، یہ سارا مادہ کلی کے پیٹ کے اندر تھا. تو کلی کے لفظ میں کیا ہوا؟ اجمال. تو کلی کیا ہے؟ محدود. اور یہ جو آپ نے اس کے پیٹ سے نکالا یہ کیا ہے؟ حد. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ایک اجمال کا یہ معنی آتا ہے میاں جو حد محدود میں ہے اجمال. سمجھ آ گئی ہے؟ تو کہتے ہیں میاں دیکھو یہ اجمال بئی معنی تو متعلق تصدیق نہیں بن سکتا. سمجھ آ گئی ہے؟ کیونکہ یہ معنی اگر آپ قضیہ میں ڈالیں گے تو بات غلط ہو جائے گی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حد کے اجزاء کیا ہوتے ہیں؟ اجزاء ذہنیہ. حد میں جنس و فصل ہے نا. تو جنس و فصل کیا چیز ہے؟ اجزاء ذہنیہ. سمجھ آئیے؟ تو اجزاء ذہنیہ میں تم پڑھ چکے ہو کہ اجزاء ذہنیہ میں آپس میں بھی اتحاد ہوتا ہے، کل کے ساتھ بھی متحد ہوتے ہیں اور آپس میں بھی اتحاد ہوتا ہے. اسی لیے اجزاء ذہنیہ کا آپس میں بھی حمل ہوتا ہے اور کل پر بھی حمل ہوتا ہے. اتحاد ہوتا ہے تو اتحاد پر دار و مدار حمل کا. سمجھ آئیے؟ تو حد محدود میں جو اجمال ہے میاں وہاں تو ہوتے ہیں اجزاء ذہنیہ، اور اجزاء ذہنیہ میں اتحاد ہوتا ہے، ان کا آپس میں بھی حمل، کل پر بھی حمل. تو اگر یہ اجمال آپ لائیں گے متعلق تصدیق میں تو متعلق تصدیق تو قضیہ ہے نا. قضیے سے تو بار شے متعلق تصدیق نہیں بن سکتی ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ قضیے کے اجزاء ذہنیہ شمار کرو گے نا. پھر اجزاء ذہنیہ بناؤ گے تو اجزاء ذہنیہ کا آپس میں بھی حمل ہوتا ہے تو کل پر بھی حمل ہوتا ہے. ہمیں آ گئی یہ. تو یہ اجمال جہاں ہوگا، اجمال فی الحد والمحدود، اگر متعلق تصدیق میں یہ اجمال ڈالو گے تو متعلق تصدیق میں جتنی چیزیں بھی ہوں گی وہ اجزاء ذہنیہ ہوں گی، ان کا اتحاد ہوگا آپس میں. تو لازم آ جائے گا کہ قضیے کے اجزاء کا آپس میں بھی حمل ہو، قضیہ پر بھی حمل ہو، اور قضیے کے اجزاء متحد ہوں گے آپس میں بھی اور کل کے ساتھ بھی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو میاں یہ تو بات غلط ہے. دیکھو قضیے کے اجزاء میں کیا چیز ہے؟ موضوع ہے، محمول ہے، نسبت ہے میاں. تو نسبت ہے مقولہ اضافت سے، یہ الگ مقولہ ہے خاص کا. موضوع محمول کبھی مقولہ جوہر سے ہوں گے یا کبھی کسی اور مقولہ عرض سے ہوں گے. سمجھ میں آ گئی ہے؟
تو اگر تم کہو کہ قضیے کے اجزاء اجزاء ذہنیہ ہیں اور ان میں آپس میں اتحاد ہے تو میاں یہ تو اتحاد لازم آ جائے گا مقولات متباینہ میں. مقولات تو مقولات متباینہ میں اتحاد جائز ہے؟ یہ لازم تو باطل ہے. تو فالملزوم، لہذا یہ اجمال متعلق تصدیق میں متصور نہیں ہو سکتا. کون سا اجمال؟ یہ حد محدود والا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس اجمال کو نکال دو باہر. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا اجمال کے باقی رہے دو معنی، ان کی تفصیل آگے آئے گی. سمجھے ہوئے اس بات کو؟ ترجمہ کرو گے. والاجمال یطلق علی ثلاثۃ معان، یہ اوپر کا تو ہو چکا ہے نا، سمجھ گئے ہو؟ اچھا، اجمال جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے میاں تین معانی پر. الاول کما فی الحد والمحدود، اجمال کا پہلی قسم جو ہے وہ حد و محدود میں جو اجمال ہے وہی ہے. تو فیکون الموضوع والمحمول من الاجزاء العقلیۃ، اگر یہ اجمال ڈالتے ہو متعلق تصدیق میں تو متعلق تصدیق میں تو قضیہ ہے، تو قضیہ کا موضوع محمول کیا بنیں گے؟ اب اجزاء ذہنیہ. سمجھ میں آئیے؟ بہذا المعنی الاجمالی. سمجھ میں آئیے؟ اگر یہ معنی اجمال لیتے ہو تو حد محدود کے تو اجزاء جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اجزاء ذہنیہ. تو یہاں قضیہ کے اجزاء موضوع محمول ہے، وہ بھی اجزاء ذہنیہ بن جائیں گے. والقول بالاجمال بهذا المعنى فی هذا المقام، اس مقام میں اجمال کا یہ قول، اس معنی میں قول کرنا، یہ مما ينبغي اللہ یجترئ علیہ عاقل، ہاں لائق بات یہ ہے کہ کوئی عقل مند آدمی اس کے اوپر جرأت نہ کرے گا، یہ اس مقام کے لائق نہیں. کیفا واتحاد الوجود بین المقولات المتباینۃ من المستحیلات عندهم، ہاں کہ میاں وجود میں متحد ہو جائیں مقولات متباینہ، ہاں کہ نسبت تو مقولہ اضافت سے ہے، اور یہ موضوع اور محمول کبھی مقولہ جوہر سے ہوتے ہیں، کبھی مقولہ کم سے ہوتے ہیں، کبھی کیف سے ہوتے ہیں، کبھی متاع سے، کبھی وضع سے. تو یہ تو میاں مختلف مقولات سے ہوتے ہیں. تو پھر تو اگر یہ اجزاء ذہنیہ ہے تو اجزاء ذہنیہ میں تو اتحاد ہوتا ہے، تو یہ تو پھر اتحاد لازم آ جائے گا مقولات متباینہ میں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا کیفا وہ اتحاد الوجود بین المقولات المتباینہ تھی، ہاں وجود میں اتحاد مقولات متباینہ میں، یہ تو من المستحیلات عندهم، حکماء کے نزدیک یہ تو محالات میں سے ہے میاں. ویفضی الی صحت الحمل بین النسبت و صورت الموضوع والمحمول، اور پھر یہ محال لازم یہ آ جائے گا دوسرا کہ نسبت کے اوپر موضوع کا بھی حمل ہوگا اور نسبت کے اوپر محمول کا بھی حمل ہوگا، کیونکہ میاں یہ اجزاء ذہنیہ تو آپس میں ایک دوسرے پر حمل ہوتے ہیں، متحد ہوتے ہیں. تو نسبت موضوع بن جائے گا اور یہ موضوع کے لیے محمول، تو یہ حمل ہوگا. حالانکہ ایسا ہوتا. سمجھ میں آئیے؟ ویفضی الی صحت الحمل بین النسبت و صورت الموضوع والمحمول ولا یخفی انہ منتف بالضرورت، اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ یہ تو منتفی ہے میاں، نسبت پر کیسے حمل ہوگا موضوع کا، ہاں یا محمول کا. تو یہ جب دونوں لازم باطل ہیں تو فالملزوم، لہذا اجمال بایمانہ یہ متعلق تصدیق نہیں بن سکتا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یار میں نے تو بتا دیا آپ کو، لیکن آپ کوئی محدود کس کو کہتے ہیں؟ معرف